یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه مدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مرحبا سیدی ابھی حضرات بہت بہترین انداز بہت بہترین، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب لڑکا کالج میں پڑھتا ہے تو بڑی اسٹائل کے ساتھ جاتا ہے۔ دیکھو اسی قبرستان میں سلام، کچھ ہمارے بھائی سامنے ہمارے وہاں دیوار کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے کہوں گا وہاں پر آپ کیوں بیٹھے ہو، آپ یہاں ہو، جو برکتیں آپ کو یہاں ملیں گی وہاں نہیں ملیں گی۔ ایک مرتبہ پھر سے میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے السلام علیکم۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر غدار نہیں مصطفیٰ کے وفادار بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلامی کا ثبوت دے جب کہ آپ جلسے میں رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات نہایت خوش نصیب ہیں اور آپ سبھی حضرات کہ آج اس نورانی محفل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سبھی حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نہایت الہی کی مبارکباد ہیں وہ حضرات جن لوگوں نے اس محفل پاک میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہم سب کے نیک اور جائز مقصد کو پوری فرمائے۔ ممبر نور پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ موجود ہے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے بیان و نعتی اشعار آپ نے سماعت کیا۔ دعا کرو کہ اللہ ان عالموں کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آئیے کچھ عرض کروں، اس سے قبل مناسب و بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیاہ لامکان، فخر موجودہ، آمینہ نبی کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والے داتا، مکی سردار، مدنی تاجدار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں پورا مجمع جی لگا کر کے باواز بلند درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب دستور
عارض کے مطابق نعت پاک رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکاری اعلیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت سرکار کو صرف بھارت والوں نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا. آپ تاریخ سنیں اگر ایک بھی حوالہ غلط ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا. مکہ شریف میں اس وقت ترکوں کی حکومت تھی. بادشاہ کا نام شریف حسین ہے. اٹھاؤ تاریخ مکہ. اعلیٰ حضرت سرکار جب حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے, لے جانے کے بعد میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. جب یہ اعتراض ہوا شریف حسین نے مکہ کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہمیں مکمل ٹھوس دلیل چاہیے. سارے علماء نے دلیلیں دیا. دینے کے بعد میں شریف حسین نے کہا کوئی اور مولانا ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہندوستان سے مولانا آئے ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کو بلایا گیا. آپ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سخت بخار تھا. بخار کی شدت میں اعلیٰ حضرت سرکار تشریف لے گئے. پوچھا مولانا کہاں سے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں ہندی ہوں, ہندوستان سے آیا ہوں, شہر بریلی سے. میرا نام احمد رضا خان ہے. اتنا سننا تھا. شریف حسین نے کہا رسول گرامی وقار کو علم غیب تھا؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو علم غیب عطا فرمایا تھا. آپ کے جملوں کو سننے کے بعد شریف حسین نے کہا مولانا نبی کے علم غیب پر کوئی دلیل ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت ساری دلیلیں دینا شروع کیا. شریف حسین نے کہا مولانا کہ اس کو لکھ کر کے آپ دے سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مجھے بخار کی شدت تھی اور بہت سخت میں پریشان تھا, مگر جب مصطفیٰ کی محبت کی بات آئی ہے, نبی کے عشق کی بات آئی ہے, رسول کی عظمت کی بات آئی ہے, نبی کے علم غیب کی بات آئی ہے, تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں نے لکھنا شروع کیا اور میں نے اپنے ایک ہاتھ کو چلانا جب شروع کیا. آج میرا ایک ہاتھ چلتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا ہے, ایک ہاتھ چلتا ہے تو ذہن کام نہیں کرتا ہے, مگر واہ احمد رضا تیرے عظمت کو سلام. اعلیٰ حضرت سرکار نے دونوں ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں جب داہنے ہاتھ سے لکھنے لگا تو میرے سامنے آقا کریم تشریف لے آئے, اور جب داہنے ہاتھ سے لکھتا تو آقا فرماتے احمد رضا خان لکھو, اور جب بائیں ہاتھ سے لکھتا تو مولا کائنات تشریف لے آئے, مولا علی فرماتے احمد رضا خان لکھو. 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے. اس کو لکھ کر کے جب شریف حسین کے سامنے پیش کیا گیا اور پڑھ کر کے سنایا گیا, سننے کے بعد شریف حسین نے کہا اللہ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ نزدی اعتراض کرتے ہیں نکالو مکہ سے ان کو. مکہ سے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو نکالا گیا تھا, اور سارے علماء نے جب اعلیٰ حضرت سرکار کے تحریر کو پڑھا, پڑھنے کے بعد میں کہا سب حضرت ہیں, بریلی سے آنے والا یہی اعلیٰ. وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے جب ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی, حفاظت کرنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت سرکار نے عشق نبی کی کیل جب عقیدے کی دیوار پر ٹھوک دیا, ٹھوکنے کے بعد دنیا کے چپے چپے سے ایک ہی آواز آئی, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. دیکھیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں کچھ لے کر کے یہاں سے جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کا کمال نہیں کہ آپ یہاں پہ آئے ہو, صاحب مزار کا کمال ہے کہ آپ کو بلا لیا. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. کوئی گھر میں سوتا رہ گیا اور کوئی دیوانے مصطفیٰ بزم نبی میں بیٹھ کر کے جھومتا رہا اور جھوم کر کے رحمت و نور کی بارش میں نہاتا رہا. تو آپ اگر یہاں پر آئے ہو میرے بھائیوں, میرے نام پر نہیں, میرے باپ کے نام پر نہیں, سماج کے نام پر نہیں, برادری کے نام پر نہیں, آؤ جس کے نام پر آئے ہو اس کے نام پر تو قریب آ جاؤ.
جس کے نام پر یہاں پہ آیا اس کے نام پہ تو قریب آ جاؤ ماشاءاللہ. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ان بھائیوں سے کہوں گا بکھر کر اس طرح سے پریشان بیٹھے ہیں. دیکھیے یہ محفل نبی ہے, یہ محفل نبی ہے, قبرستان نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار اور غریب نواز سرکار کا ہندوستان ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ادب و احترام کے ساتھ آپ تشریف رکھیں. دیکھیے میں ان کے لیے شعر کہوں گا جو وہاں پر بیٹھے ہیں, بکھر کر اس طرح سے پریشان بیٹھے ہیں, لگتا ہے چوراہے پہ چوکیدار بیٹھے ہیں. چوکیداری مت کیجیے, آپ تو ذکر نبی میں آئے ہیں ماشاءاللہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیبوں کی بات ہے. جس کو چاہا بلا لیا اور جس کو نہیں چاہا وہ گھر میں بیٹھ کر کے سنتا رہا, سو گیا. سبحان اللہ. اور جس کو چاہا صاحب مزار نے یہاں پر بلا لیا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت سرکار کی نعت کیا ہوتی ہے؟ یا تو کوئی حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے یا پھر قرآن پاک کی تفسیر ہوا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی نعت سنتے جائیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کا مطالعہ کرتے جائیے. اعلیٰ حضرت سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کے شان و عظمت کا تو یہ معاملہ ہے میرے آقا. اعلیٰ حضرت سرکار جب حج کرنے کے لیے گئے, جانے کے بعد جب آج مکہ شریف مدینہ شریف کی طرف اعلان ہوا, حاجیوں اب مدینہ شریف کی طرف چلو. اب سارے حاجی جب چلے, اعلیٰ حضرت سرکار کی نظر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر پڑی. اعلیٰ حضرت سرکار جھوم گئے اور للکار کر کے حاجیوں کو کہا تھا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, روضہ دیکھو. یہ وہ پیکر ہے جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے. سرکار کے اشعار کو بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے تو آپ کیا سمجھو گے؟ آسان لفظوں میں شعر دے رہا ہوں آپ کو, ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. یہ وہ پیکر ہے جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے. یہ وہ پیکر ہے جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے. قدرت ناز کرتی ہے, قدرت ناز کرتی ہے. یہ وہ پیکر ہے جس پیکر پہ قدرت ناز کرتی ہے. قدرت ناز کرتی ہے, قدرت ناز کرتی ہے. ارے محمد مصطفیٰ کو پا کر, محمد مصطفیٰ کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے. پا کر نبوت ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے. اور فرما ہے ان کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے شعر آپ کے حوالے کا, اندر محبت سے بولیے سبحان اللہ. جناب حضرت یوسف پہ زلیخا ناز کرتی ہے. جناب حضرت یوسف پہ زلیخا ناز کرتی ہے. زلیخا ناز کرتی ہے, زلیخا ناز کرتی ہے. جناب حضرت جناب
ہے زلیخا ناز کرتی ہے زلیخا ناز کرتی ہے ارے محمد مصطفیٰ پر محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے اور اس شعر پر امام حسین کا دیوانہ خاموش ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ زمین نرم گردن پر زمین گرم گردن پر چھری سجدے میں پیشانی زمین گرم گردن پر چھری سجدے میں پیشانی چھری سجدے میں پیشانی چھری سجدے میں پیشانی زمین گرم گردن پر چھری سجدے میں پیشانی چھری سجدے میں پیشانی چھری سجدے میں پیشانی ارے محمد کے نواسوں پر محمد کے نواسوں پر شہادت ناز کرتی ہے پر شہادت ناز کرتی ہے محمد کے لباسوں پر شہادت ناز کرتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت حضرات اب دیکھتا ہے کون کون غریب نواز سرکار کا دیوانہ یہاں پر بیٹھا ہے میں نے دیکھا کوئی پیدل جا رہا ہے کوئی سواری پر جا رہا ہے کوئی بھوکا پیاسا دوڑا ہوا چلا چلا میں نے کیا ہو گیا ان دیوانوں کو کام مولانا مجھے مت دیکھو یہ دیکھو کہ سویا یہ دیکھو کہ سویا کون ہے آنے والا کوئی عام انسان نہیں اجمیر میں ہے آنے والا کوئی دنیا دار کا شہزادہ نہیں آنے والا اجمیر میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہے نبی کون ہے ان کا شہزادہ ہے تو میں نہیں بلکہ انگریزوں کو بھی کہتے ہوئے سنا میں نے کس کو جس کو کپڑا پہننے کا شعور نہیں وہ بھی بولے روزہ عالی شان تمہارا یا خواجہ اب دیکھتا ہوں غریب نواز سرکار کا دیوانہ کون سی ماشاءاللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ یہ میں نہیں یہ جن کو کپڑا پہننے کا شعور نہیں ان کے سر پر ٹوپیاں ان کے پورے پورے کپڑے پہن کر کے جا رہے تھے میں نے پوچھا کیا ہوا کہا یہ عام انسان کا مزار نہیں ہے یہ ہندوستان کے راجہ کا مزار ہے کہا یا ادب ضروری ہے سبحان اللہ روزہ عالی شان تمہارا یا روزہ عالی شان تمہارا یا خواجہ روزہ شان تمہارا یا خواجہ روزہ عالی شان تمہارا یا خواجہ شیدا ہر انسان تمہارا یا خواجہ شیدا ہر انسان تمہارا یا خواجہ خواجہ ابو الخرقانی کا خرقہ دے دو جب جانا غریب نواز سرکار کے چوکٹ پر تو چادریں پاک کو پکڑ لینا پکڑ کر کے اس طرح سے مانگنا خواجہ ابو الخرقانی کا خرقہ دے دو خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ دے دو خواجہ ابو الخرقانی کا خرقہ دے دو خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ دے دو ہوگا ہم پر احسان تمہارا یا خواجہ ہوگا ہم پر احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ میں نے پوچھا اے بھارت کے راجہ حکومتیں آتی ہے بدلتی بھی رہتی ہیں اے میرے پیارے خواجہ کبھی بھاجپا کی حکومت آتی ہے کبھی کانگریس کی حکومت آتی ہے حکومتیں آتی بھی رہتی ہیں حکومتیں بدلتی بھی رہتی ہیں مگر غریب نواز سرکار جس طرح آپ پہلے آئے تھے ویسے آج بھی ہیں جس طرح آپ کے حکومت کا سکہ آپ کے ظاہری زمانے میں چلتا تھا ویسے آج بھی چل رہا ہے میرے پیارے خواجہ آخر بات کیا ہے تو غریب
غریب نواز سرکار کے چوکھٹ سے جواب ملتا ہے میرے پیارے دیوانے کان کھول کر کے سن لے وہ دنیا کے نیتا ہوں گے وہ دنیا کے حکمراں ہوں گے وہ دنیا کے بادشاہ ہوں گے جن کو دنیا دار نے بادشاہ بنایا ہے ارے مجھے دنیا دار نے بادشاہ نہیں بنایا مجھے امینہ کے لال نے بادشاہ بنایا ہے مجھے مدینے کے کاسان نے بادشاہ بنایا ہے جسے دنیا دار بناتے ہیں ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور جسے امینہ کا لال بناتا ہے قیامت تک اس کی حکومت جاری تو غریب نواز سرکار آج عروس ہے حضرت سید علی سرکار کا سبحان اللہ ہندوستان میں جن جن ولیوں کا عروس ہوتا ہے اللہ والے خود آتے ہیں اور میرا خواجہ خود تشریف لاتا ہے سبحان اللہ اور غریب نواز تو آتے ہی آتے ہیں اللہ کے رسول جب ہندوستان کی طرف اپنے چہرے پاک کو کرتے تو میرے نبی مسکراتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سرکار آپ ہندوستان کی طرف جب چہرے کو کرتے ہیں تو میرے آقا مسکراتے کیوں ہیں شام کی طرف چہرہ کیا آپ نہ مسکرائے جاپان کی طرف چہرہ کیا آپ نہ مسکرائے پاکستان کی طرف چہرہ کیا آپ نہ مسکرائے میرے آقا ایران کی طرف چہرہ کیا مگر مسکراہٹ کی کرنیں آپ کے چہرے پاک پر نظر نہ آئی ہندوستان کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور مسکراتے کیوں ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے دیوانوں سن لو جب میری نظر چاروں طرف گھومتی ہے اور ہندوستان کی سرزمین پر پڑتی ہے تو ہندوستان سے میرے غداری کی نہیں میرے محبت کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ خوشبو مجھے کہنے دیا جائے وہ خوشبو تاج محل نہیں ہے وہ خوشبو لال قلعہ نہیں ہے وہ خوشبو کوئی عجیبہ نہیں ہے وہ خوشبو غریب نواز سرکار کی ذات ہے وہ خوشبو مخدوم ماہم کی ذات ہے وہ خوشبو حضرت حاجی علی کی ذات ہے وہ خوشبو سید سالار مسعود غازی کی ذات ہے وہ خوشبو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ کی ذات میرے آقا جب چہرے پاک کو کرتے ہندوستان کی طرف تو مسکراتے فرماتے میرے محبت کی خوشبو آ رہی ہے اور جتنا مزار آج ہندوستان کی سرزمین پر ہے کہیں پر بھی نہیں ہے اللہ والے جتنے آج یہاں سوئے ہیں کہیں پر نہیں سوئے ہیں اور یہ اتنے طاقت والے ہوتے ہیں اتنے قوت والے ہوتے ہیں جن میں اتنی طاقت آ جاتی ہے میں نے پوچھا غریب نواز سرکار آپ کے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی آپ کے اندر اتنی قوت کیسے آئی تو غریب نواز سرکار کے دیوانوں نے جواب دیا تھا میں نے اپنے سے نہیں غیروں سے پوچھا یہاں کیا ملتا ہے یہاں کون سی کیفیت ملتی ہے یہاں پر کیسا سرور ملتا ہے تو غریب نواز سرکار کے دیوانوں نے جواب دیا جنت کا مزہ یہاں مل رہا ہے ارے جو مدینہ نہ جا سکے اجمیر چلا جائے اس لیے کہ فیضان اجمیر سے جاری ہے فیضان مدینہ سے جاری ہے اور تقسیم اجمیر سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کا کرم لینا ہے تو اجمیر جاؤ مصطفیٰ کا فیضان لینا ہے تو اجمیر جاؤ جنت کا خزانہ لینا ہے تو اجمیر جاؤ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے تو اجمیر چلے مدینے سے دلکش ہوا رہی ہے ارے خواجہ کو خوب مہکا رہی غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں سبحان اللہ اس لیے کہ اجمیر میں عام انسان نہیں سویا ہے اجمیر میں مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ سویا سبحان اللہ رسول گرامی وقار کے خاندان کا ایک بچہ سویا ہے سبحان اللہ آج لوگ سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتا دو مسلمانوں کا یہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے یہ سنی مسلمان کتنا بھولا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کل میدان قیامت میں اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک شعر علماء کی توجہ چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں سے بولیے سبحان اللہ ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں ارے سایہ فکن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو سایہ فکن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو ہندوستان کا ایک ہی راجہ میرا خواجہ ہندوستان کا ایک ہی راجہ
ख्वाजा बोल माइले सुन्नत नाराए तकबीर नाराए रिसालत। मैं सवाल करते हैं कि ये बता दो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक अल्लाह अकबर आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मैदान क़यामत का नक्शा खींचते हैं। आप फरमाते हैं कल मैदान क़यामत में एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। अल्लाह अकबर आलम ये होगा कि मैदान क़यामत में जमीन ताबे की बना दी जाएगी, आसमान सूरज सवा नेज़े पर होगा, आसमान इतना नीचे आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ए मुस्तफ़ा के दीवानों फिक्र मत करो, करीम नवाज सरकार के चाहने वालों घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर कुछ लोगों ने जमात ने इतराज कर दिया, अच्छा कैसे फिक्र ना करे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं अरे तुम नबी के चादर की बात करते हो, मेरे नबी अगर जुल्फे पाक को खोल देंगे तो मैदान क़यामत में उससे एक ठंडक और साया फैल जाएगी, उस साये में सारे गुलामों को सुकून मिल जाएगा, सारे आशिकों को सुकून मिल जाएगा। ये हमारा अकीदा है। हम गुनहगारों पर यारब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। हज़रात जमात ने इतराज किया इनके नबी की नूरानी चादर कितनी बड़ी है कि सबको छुपा लेंगे। अकल के अंदर सवाल तुम दुनिया के किसी कोने से कर लो और जवाब अजमेर से ले लो। मैंने पूछा मेरे प्यारे ख्वाजा, सवाल करने वाले सवाल करते हैं, सवाल करने वाले तरह तरह के सवाल करते हैं, तो गरीब नवाज ने सुलझे हुए भोले भाले मुसलमानों के जहन को तसल्ली दे दी और सुकून बख्श दिया। आप फरमाते हैं घबराओ नहीं, मुझे देख लो, मैं तो नबी नहीं हूँ, मैं तो पैगंबर नहीं हूँ, मैं तो रसूल नहीं हूँ, मगर सुन लो रसूल के गुलामों का अदना गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज सरकार ने आना सागर जैसे तालाब को एक प्याले में भर करके बता दिया, अरे नादान जब गुलाम होकर के आना सागर जैसे तालाब को एक प्याले में भर सकता है तो मेरा नबी तो मुख्तारे कुल है, मेरा नबी तो कायनात का मुख्तार है, मेरा नबी चाहे लेगा तो उम्मत की बात करते हो पूरी कायनात को नूरी चादर में मुस्तफा झुका। अब आला हज़रत सरकार के अशार को सुनो, इसलिए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मेरे नबी की बात करते हो, अल्लाह ने मेरे नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं, तो मेरे नबी की तरह कोई क्या हो सकता है। मेरा रसूल कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है और क़यामत तक इंशाअल्लाह लाजवाब रहेगा। और मैदान क़यामत का हाल तो ये होगा, आज लोग एक भी एतराज करते हैं अल्लाह वालों का उर्स बनाने से क्या होता है, इनसे मोहब्बत करने से क्या मिलता है, गरीब नवाज सरकार की चौखट पर जाने से क्या मिलता है। अरे जमाने को मिले ना मिले, गुलामों को तो कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और सुबह क़यामत तक मिलता रहेगा। हज़रात इसलिए मिलेगा कि ये वो गुलाम है जिनका कनेक्शन मदीने से है और मदीने वाले पर खुदा का ऐसा फज़ल है, रब फरमाता है मुस्तफा मैं देने वाला, मेरा नबी बांटने वाला। अब मुस्तफा जिसको चाहे बांट दे, जिसको चाहे अपना बना ले। अरे वक्त का अगर अबू बकर जाए तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए, वक्त का उमर जाए तो फारूक आज़म बन जाए, वक्त का उस्मान जाए तो उस्मान गनी बन जाए, वक्त का अली जाए तो हैदर कर्रार बन जाए और हुसैन को नबी अपनी गोद में ले ले तो शहीदों का ताजदार। अब आओ मैं बता दूं प्यारे गरीब नवाज सरकार, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम रहते हैं, वलियों का क्या मामला, इनसे मोहब्बत करने से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुन लो, अल्लाह वालों ने नमाज कभी तर्क नहीं किया। ये उलमा बैठे हैं, आप कान खोल करके सुन लो। गरीब नवाज सरकार वजू कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वजू कर रहे थे, तो जब आप पैर को धुलना शुरू करेंगे तो दाहिने पैर के छोटी उंगलियों से खिलाल करना, ये मुस्तफा की सुन्नत। किसकी सुन्नत? मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। किसकी? जब छोटी उंगलियों से आप खिलाल करेंगे तो मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। गरीब नवाज सरकार वाली उंगली से आप खिलाल करना शुरू करते हैं, तब तक के एक आलिम साहब खड़े थे, कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो। आप फरमाते हैं मौलाना बोलो। अर्ज करते हैं सरकार ये तो नबी के सुन्नत के खिलाफ वजू हुआ। कहा क्यों? कहा नबी की सुन्नत ये है कि दाहिने पैर की छोटी उंगलियों का खिलाल, छोटी उंगली से खिलाल शुरू किया जाए। तब तक के गरीब नवाज सरकार की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। इरशाद फरमाते हैं मौलाना जो वजू मेरे नबी के सुन्नत के खिलाफ हो वो नमाज कैसी? गरीब नवाज सरकार ने 40 साल की नमाज दोहराई।
فرمایا جو نبی کے سنت کے خلاف وضو ہو، اور جب وضو ہی نہیں تو نماز کیسے؟ اس لیے کہ نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اللہ والوں کے ذکر کو سن کر کے کبھی یہ تصور مت کرنا کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے اتنے پاور والے بن گئے، بلکہ ہمیشہ تصور کرنا اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو، اگر مصطفیٰ کا عشق دل میں پیدا کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنے سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ کل نفسی نفسی کا عالم ہے، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہے، بیٹی ماں سے دور بھاگ رہی، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں۔ ایسے وقت میں ساری امت پہنچے گی حضرت آدم پیغمبر کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ غیر کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ حضرت نوح کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ غیر کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ساری امت چلے گی، یکے بعد دیگرے، دھیرے دھیرے ساری امت حضرت عیسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کس لیے آئے ہو؟ ساری امت کہے گی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج ہماری امداد کر دو، ہماری شفاعت کر دو۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اب ساری امت حضرت عیسیٰ پیغمبر کے دامن کرم کو پکڑ کر کے تھام لے گی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام اب آپ بتائیے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم حضرت آدم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت شیش کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت یحییٰ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت لوط کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمائیں گے اے لوگوں اب تک کسی عام انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو آدم پیغمبر کی بارگاہ میں چلا جائے گا، نہ عیسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں آج تم بھی چلو، ہم بھی چلتے ہیں، سب مل کر کے چلیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں رہی بلکہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے۔ اب ساری امت چلے گی، جیسے نبی کا نام آئے گا ساری امت جھوم جائے گی، بس اتنے میں بریلی کا امام نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرمائیں گے اے دیوانو، ارے دنیا میں بغیر دیکھے نبی پر سلام پڑھتے رہے تو آج چہرے نبی کا دیدار ہونے والا ہے، خاموش مت چلو، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے۔ اب ساری امت درود و سلام پڑھنا شروع کرے گی، نبی کا چہرہ نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آمو حسورت زدو سنوتے ہیں وہ دن آج ہے، ارے تھی خبر جس کی وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ آج نبی کا مقدس چہرہ ساری امت دیکھے گی، دیکھنے کے بعد میں جیسے سرکار کے چہرے پر نظر پڑے گی ساری امت جھوم جائے گی۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 686 باب عیسیٰ یبسا کا حدیث نمبر 1 باب نمبر 19 سطر نمبر 7 8 9 ان آدم بن علی قال سمیتہ ابن عمر یقول ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن کل امت تتبعو نبیہا یا فلانو یا فلانو اشفا حتی تنتہی الشفاعت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اسم اللہ یوم یبسو اللہ المقام المحمودہ۔ حضرت آدم بن علی سے روایت ہے کہ میدان قیامت میں جہاں کسی کی نہ چلے گی وہاں پر میرے نبی کی چلے گی، اور اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور میرے نبی کے سر پر شفاعت کے تاج کو باندھا جائے گا۔ اب میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے۔ اب وہیں پر دیکھ لو اے ولیوں سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کی حدیث پاک سنو، مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہے۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اب جو چوروں کے ساتھ رہے گا اس کا حشر چوروں کے ساتھ ہوگا، جو شرابیوں کے ساتھ رہے گا اس کا حشر شرابیوں کے ساتھ ہوگا، جو زانیوں کے ساتھ رہے گا اس کا حشر قیامت میں زانیوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اعلیٰ حضرت سرکار کے ساتھ رہے گا غریب نواز کے ساتھ رہے گا قیامت میں وہ غریب نواز سرکار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، احمد رضا خان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، بریلی کے تاجدار کے ساتھ مسکراتا ہوا نبی کی بارگاہ میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری امت چلی ہے، آگے آگے پیر پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی، محبت سے بولو سبحان اللہ۔
ہم تو وسیلے والے تھے، کل بھی ہیں آج بھی ہیں، اور قیامت تک وسیلے کے بغیر میدان قیامت میں بھی کام چلنے والا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میدان قیامت میں بھی بغیر وسیلے کے کام نہیں چلنے والا۔ اے بھولا بھالا مسلمان، تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ کیا آج بھی راہ راست پر آنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا آج بھی ایک ہونے کا وقت نہیں آیا؟ کیا آج بھی مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا آج بھی غریب نواز سرکار کے چوکھٹ پر جا کر کے کہنے کا وقت نہیں آیا کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے؟ کیا اب بھی تمہیں ایک ہو کر کے نبی کے عشق کا چراغ دل میں جلا کر کے زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ نہ تخت و تاج پر، نہ زہد و تقویٰ پر، نہ اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ ایک ہو جاؤ، اب یہ ساری امت چلی ہے، غریب نواز سرکار بیچ میں، آگے آگے پیرے پیرا میرے میرا بڑے پیر دستگیر، پیچھے اعلیٰ حضرت سرکار حضرت پیرے پیرا میرے میرا فرمائیں گے اے غریب نواز، اے معین الدین، ایسا کرو لائن میں غلاموں کو لگا لو۔ معین الدین سرکار فرمائیں گے، غریب نواز سرکار فرمائیں گے اے احمد رضا خان، میدان قیامت کی بھیڑ سے مصطفیٰ کے غلاموں کو چن چن کر کے بلا لو۔ اب سارے غلام آ گئے، سارے مصطفیٰ کے چاہنے والے آ گئے، سارے غریب نواز سے محبت کرنے والے آ گئے، سارے رسول کے غلامی کا دم بھرنے والے آ گئے، سارے لوگ آ گئے جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اب سارے لوگ آ گئے، آنے کے بعد میں میدان قیامت میں یہ غلام مصطفیٰ کی جماعت چلی ہے، عاشق مصطفیٰ کی جماعت چلی ہے، نبی کے چاہنے والوں کی جماعت چلی ہے۔ حضرت پیر پیرا میرے میرا آگے آگے جا رہے ہیں، بیچ میں خواجہ معین الدین رکھوالی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میدان قیامت کی بھیڑ میں کوئی گم ہو جائے۔ اور حضرات اعلیٰ حضرت سرکار میدان قیامت میں سے غلام نبی کو لائن میں لگا کر کے ارشاد فرمائیں گے، اے غلاموں لائن میں لگ جاؤ، ایسا نہ ہو میدان قیامت کے بھیڑ میں گم ہو جاؤ۔ آپ فرمائیں گے لائن میں لگانا یہ احمد رضا خان کا کام، اور امت کو میدان قیامت کے بھیڑ سے نکال کر کے راستے پہ لے کر کے چلنا یہ خواجہ معین الدین کا کام، اور نبی تک پہنچا دینا یہ پیر پیرا میرے میرا عبد القادر جیلانی کا کام، اور اللہ سے امت کو بخشوا لینا یہ محبوب پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب ساری امت پہنچ گئی، چنانچہ ساری امت کو میرے آقا کی بارگاہ میں غلام غوث و خواجہ رضا کو لے کر کے غریب نواز سرکار پہنچیں گے، پیر پیرا میرے میرا پہنچیں گے۔ پہنچنے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ میرا مولا ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارے نبی ساری امت آ گئی۔ عرض کریں گے ہاں میرے مولا، اب ساری امت آ گئی۔ چنانچہ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے معین الدین کوئی غلام میدان قیامت کی بھیڑ میں گم تو نہیں ہو گیا، کوئی عاشق چھوٹ تو نہیں گیا؟ حضرت غریب نواز سرکار فرمائیں گے، اللہ کے پیارے نبی جو غلام تھے وہ آ گئے، جو غدار تھے وہ مارے پھر رہے۔ اب سارے لوگ آ گئے میدان قیامت میں، اللہ کی بارگاہ میں میرے سرکار امت کو لے کر کے پہنچیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے پیارے نبی کیا لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرمائیں گے، اے میرے مولا ابو بکر کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں، عمر کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں، عثمان کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں، مولا علی کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ اے میرے مولا یہ میں غریب نواز ہے، ان کو تو لے لے، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولا ان کو تو لے لے، یہ امام احمد رضا خان ہے، مولا ان کو تو لے لے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، ان کو تو لے لے۔ ارشاد فرمائے گا، میرے پیارے نبی جن کو لائے ہو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جن کو نورانی چادر میں چھپا جماعت الگ ہے، شرابیوں کی جماعت الگ ہے، صدیقین کی جماعت الگ ہے، شہداء کی جماعت الگ ہے۔ اعلان ہوگا، اے لوگوں جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں۔ اب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ سارے لوگ چلیں گے تب تک کہ ایک جنتی آگے بڑھے گا، اور جیسے آگے بڑھے گا جہنمیوں کی جماعت میں سے
سے ایک شخص نکلے گا، نکلنے کے بعد جنتی کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، وہ کہے گا چھوڑو، وہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ وہ کہے گا پہچانتے نہیں ہو انا الذی احط لک وضوءا، میں نے تم کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، تب تک کہ جنتی کا ہاتھ اور جہنمی پکڑ لے گا، جہنمی کہے گا چھوڑو، جنتی کہے گا چھوڑو، جہنمی کہے گا نہیں چھوڑوں گا، کیا مجھ کو پہچانتے نہیں ہو؟ وہ کہے گا تم کون ہو؟ کہا مجھے پہچانتے نہیں ہو، انا الذی شقیت شربتا، میں نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، حکم ہوگا میرے جنتی بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کریں گے اے میرے پروردگار، اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کا بدلہ مانگ رہا ہے، اس نے مجھے دنیا میں وضو کرایا تھا، اس کا بدلہ مانگ رہا ہے، تو رب تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے جنتی بندے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے صدقے میں ان پاپیوں کو بخش دیا، ان کا ہاتھ پکڑ لو اور جنت میں لے کر کے چلے جاؤ، مجھے کہنے دیا جائے عام جنتی کو اگر آپ نے وضو کرا دیا تو جنتی ہو گئے، عام جنتی کو اگر آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ جنتی ہو گئے، اور اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر آ کر کے ان سے محبت کرو گے تو کیا جنت کا پروارہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم وسیلے والے تھے، وسیلے والے ہیں اور وسیلے والے قیامت تک رہیں گے، سبحان اللہ، اور وسیلے ہی کی بنیاد پر انشاءاللہ میدان قیامت میں جنت میں جائیں گے۔ میرے سرکار ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، خطاب فرمانے والا آمنہ کا لال تھا، سننے والے مصطفیٰ کے وفادار سپاہی تھے، سارا مجمع لگا ہوا تھا، میرے نبی مسکرائے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے نبی مسکرائے، صحابہ مسکرانے لگے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، جنت میں وہی جائے گا جس کو حضرت علی ٹکٹ دیں گے، علی راستہ دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ جب کہا کہنے کے بعد میں اب صدیق اکبر اس مجمع میں بیٹھے تھے، عمر فاروق بھی اس مجمع میں بیٹھے تھے، عثمان غنی بھی اس مجمع میں بیٹھے تھے، حضرت علی آ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق نے سلام عرض کیا، حضرت مولا کائنات نے جواب دیا، مولا علی کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر مسکرانے لگے، حضرت ابو بکر سے مولا کائنات عرض کرتے ہیں اے میرے شفیق، اے میرے شفیق، اے میرے مشفق، اے میرے نبی کے وفادار سپاہی، آخر مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی سن لو، میں دنیا دار کی محفل سے نہیں آ رہا ہوں، میں آمینہ کے لال کی محفل سے آ رہا ہوں، میں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ اے علی کو نے سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر کیا معاملہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے علی میرے نبی نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کو علی راستہ دیں گے، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر نبی کے ایک خطاب کو تم نے سن لیا، دوسرے خطاب کو نہیں سنا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا علی جنت میں جانے کا راستہ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا ہر صحابہ برحق ہے، اگر نبی سے محبت کرو تو صحابہ سے بھی محبت کرو، ایسا نہیں کہ صحابہ سے محبت مت کرو، صحابہ سے محبت نہ کرو، نبی سے محبت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ مثل ستارہ، کیا ہے مثل ستارہ ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے ولی کا آج پرس منا رہے ہو، آج بہت سارے ڈھونگی بابا گھوم رہے ہیں، کوئی لنگے پیر ہے، کوئی لال والا پیر ہے، کوئی کنٹھی والا بابا ہے، کوئی باٹے والا بابا ہے، کوئی پیڑ والا بابا ہے۔ مسلمانوں ہوشیار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انجان مزار پر جاتا ہے، اور سن لو جو شریعت کو طبیعت بنا لے وہ شریعت کا غدار تو ہو سکتا ہے، نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت کو طبیعت میں تبدیل مت کرنا۔ اور آپ بھی اچھے خاصے بھولے بھالے مسلمان بھی دیکھ کر کے ان کے لال پیلے کو پھنس جاتے ہیں، 12 انگوٹھی پہن کر کے، موٹا موٹا کنٹھا پہن کر کے آ جاتے ہیں، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کے سطح پر چلنے والا ولی نہیں ہو سکتا ہے، ہوا میں چلنے والا، ہوا میں پرواز کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہوا میں اڑ کر کے دکھانے سے کوئی ولی ہو جاتا تو جوگی جے پال سے بڑا کوئی ولی ہوتا؟
مگر جو بھی دیپال جب ہوا میں اڑنے لگا تو غریب نماز غلام مصطفیٰ کے کھڑاؤں نے بتا دیا، ارے ظالم، ہوا میں اڑنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، دیکھ لے ہم غلام نبی کے پیر سے لگ گئے تو ہمارے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے، اور تو غلام نبی بن جا تو تیرے اندر کتنی طاقت آ گئی۔ حضرات، بریلی شریف کی مقدس سرزمین ہے، آؤ چلتے ہیں سوداگران محلے میں۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول باحیات زندہ ظاہری زمانہ ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مومن مرتا ہی نہیں، مومن مرتا ہی، جو عام مومنوں کے بارے میں ہے کہ مومن نہیں مرتا، جو اللہ کا قرب خاص جس کو اللہ عطا فرما دے وہ کہاں مر سکتا ہے۔ حضرات آؤ ذرا دیکھو، سوداگران محلہ ہے، ایک بابا آئے 12 انگوٹھی پہن کر کے، کنٹھا پہن کر کے، اور پیلا پیلا ہرا ہرا لباس پہن کر کے، لنگی پہن کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد میں بریلی شریف کے سوداگران محلے میں آواز دیا، کل بریلی پلٹ دوں گا۔ یا اللہ، یہ بریلی 12 انگوٹھی پہن کر کے، کنٹھا پہن کے بریلی پلٹنے آ گیا، اور ہماری ماں بہنیں تو بہت ڈرتی ہیں، رے بابا صاحب آگے بچو، ایسا نہ ہو کہ مکان گرا دیں، دکانیں گرا دیں، سب بند کر دیں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، قسم خدا کی قرآن سے پڑھ کر کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ اسلام اگر کسی ملک میں پھیل رہا ہے، کسی دیش میں پھیل رہا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ چاند پر جا رہے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے لوگ زمین کے خزانوں کو معلوم کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے آج سائنس ترقی کر رہی ہے۔ مسلمان، اللہ نے مومنوں کے ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا تھا۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ماں کے حقوق کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، آسمان کے بلندیوں کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، ماں باپ کے حق کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، انبیاء کے تاریخ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، قیامت کے حالات کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ مسلمانوں، قرآن میں ہے کیا نہیں؟ اگر برکت چاہتے ہو، آفت و بلا سے نجات چاہتے ہو تو دنیا دار کی کتاب مت پڑھو۔ کہاں بریلی پلٹ دوں گا؟ ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، کہا سرکار غضب ہو گیا، اعلیٰ حضرت سرکار عصر کا وقت تھا، وضو فرما رہے تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ کہا میرے غلام کیا ہوا؟ کہا حضرت ایک 12 انگوٹھی پہن کر کے، موٹا سا کنٹھا پہن کر کے، لمبے لمبے بال رکھ کر کے، اور سر سے پاؤں تک ایک ہی کپڑا ہرا ہرا پہن کر کے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کل سوداگران بریلی کو پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے آنکھوں کو بند کیا، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ کے ولی نے تصور کیا، آنکھ کھولے تو اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے۔ آپ ارشاد فرماتے کیا بولا؟ کہا بریلی پلٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں 4 مل کر کے جاؤ، اٹھا کے لے آؤ۔ فرمایا اٹھا کے لے آؤ اس بابا کو جو 12 انگوٹھی موٹا کنٹھا پہن کر کے آیا ہے، بریلی پلٹنے کی بات کر رہا ہے۔ مسلمانوں، باباؤں سے بچو، اسے لٹیروں سے، مرغا لے آؤ، بکرا لے آؤ، فلا لے آؤ۔ میں کہتا ہوں جملے کو روک کر کے بات مت کرو، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی بات کرو، سنیت کو بدنام مت کرو، اللہ والے کے عظمت کی توہین مت کرو۔ اسلام بیچنے کے لیے نہیں ہے، علم بیچنے کے لیے نہیں ہے، علم دین کے پرورش کے لیے ہے۔ اسلام کے نام پر کلنک بن کر کے زندگی گزارنے والوں، تمہارے لیے دنیا میں بھی آفت ہے، مرنے کے بعد بھی آفت ہے۔ یہاں بھی تمہارا حشر برا ہوگا اور وہاں بھی تمہارا حشر برا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے 4 غلام گئے، کہا چل میرے اعلیٰ حضرت نے بلایا ہے۔ اس نے کہا ہم کسی کے بلانے پر نہیں جاتے ہیں۔ غلاموں نے ایک ٹانگ پکڑا، ہاتھ پکڑا، اٹھا کے لے آئے۔ لانے کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار مسکرائے، فرماتے ہیں تو بریلی پلٹ دے گا؟ ہاں بریلی پلٹ دوں گا۔ کب پلٹے گا؟ کہا کل پلٹوں گا۔ آپ فرماتے اچھا بریلی بعد میں پلٹنا۔ یہ دیکھ غلام نبی کے پیروں میں لگنے والی کھڑاؤں ہے، ذرا اسے ہلا کر کے بتا دے، اس جوتی کو اٹھا کر کے بتا دے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو، اس جوتی کی بات کرتے ہو؟ میں بابا ہوں، میرے بال لمبے ہیں، میری انگوٹھی نہیں دیکھ رہے ہو، میرا کنٹھا نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس بابا نے جب اعلیٰ حضرت سرکار غلام نبی کے جب جوتی کو اٹھانا چاہا تو اٹھانے کی بات بہت دور کی ہے دوستو، ہلا بھی نہ پایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار مسکرائے، کہا نادان، جب غلام نبی کے پیروں میں لگنے والی جوتی کو تو ہلا نہیں سکتا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے شہر کو پلٹنے پائے۔ اور اللہ والوں کو دیکھو، عاشق رسول ہے اعلیٰ حضرت سرکار، اللہ کے ولی ہے اعلیٰ حضرت سرکار۔ بھارت کی سرزمین پر اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کے پرچم کو
اگر غریب نواز سرکار نے لہرایا ہے تو بھارت کے سنیوں کے ایمان کی حفاظت بریلی کے احمد رضا خان نے کی۔ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گئے؟ اعلیٰ حضرت اسٹیج پہ اعلیٰ حضرت، مسجد میں اعلیٰ حضرت، مدرسے میں اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت ایک امام چار ہیں، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبل، حضرت امام مالک، یہ پانچواں امام کہاں سے آ گیا؟ مسلمانوں ہم حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، مسلک تو ہمارا وہی ہے، مگر بریلی کے امام نے دیکھا کچھ لوگ ٹوپی لگا کر کے، داڑھی بڑھا کر کے، جبہ پیجامہ پہن کر کے شریعت کو طبیعت میں بدلنا چاہتے ہیں، حنفی مسائل جو تھے اس کو توڑ مروڑ کرنا چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کے چہرے کو بے نقاب کر دیا، اور نقاب کرنے کے بعد بتا دیا یہ جو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں یہ حنفی مسلک نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یہ حنفی مسلک ہے۔ حنفی مسلک حضرت امام اعظم کسی غدار کا نام نہیں ہے، امام اعظم مصطفیٰ کے وفادار سپاہی کا۔ اب کہو گے امام اعظم کون ہے تو سن لو، امام اعظم کو اتنا آسانی سے نہیں بنتا، جس مسلک پر ہم چلتے ہیں اس مسلک کا نام حنفی مسلک ہے۔ کیا مسلک ہے؟ حنفی مسلک ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، اب گفتگو ذرا آپ کے عقیدے کے مطابق ہو جائے تاکہ اللہ والوں کی عظمت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ مسلمانوں حضرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کو آپ سمجھ لیں۔ حضرات بغداد شریف کا چوراہا ہے، اس چوراہے پر ایک پادری لمبا چوڑا جبہ پہن کر کے آ گیا، آنے کے بعد نے اعلان کیا مسلمانوں ساودھان، اب سارے مسلمان آ گئے۔ آنے کے بعد جب مجمع لگا تو اس نے کہا ایک بات بتاؤ، اسلام تم کہتے ہو کہ عیسائی مذہب غلط ہے، ہم کہتے ہیں اسلام غلط ہے۔ مسلمانوں نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام مذہب اسلام۔ اتنا سننا تھا، پادری نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب، تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے تو تمہیں ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا، اور اگر تمہارے سوالوں کا جواب میں دے دوں گا تو تم لوگوں کو ہمارے مذہب کا قبول کرنا پڑے گا۔ حضرات سوال کیا تھا؟ اس کا تین ہی سوال تھا۔ مسلمانوں آؤ، آج میں نے سنا ہے ہمارے امام صاحب نے بتایا مدرسہ کھلنے جا رہا ہے بچوں کے تعلیم کے لیے، یہ صدر صاحب بیٹھے ہیں، مسلمانوں چند لوگ ہو یہ باتیں پہنچا دینا۔ آئے قرآن، مسلمانوں کیا تمہیں اب بھی قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا وقت نہیں آیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ایک عالم دین کی، ایک حافظ قرآن کی قبر جس قبرستان میں قبر ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں دائیں جانب سے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، بائیں جانب سے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، سر کی جانب سے 40 قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، پاؤں کی جانب سے 40 قبروں کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے جب حافظ قرآن عالم دین کے عظمت کا یہ حال ہے تو صاحب قرآن کے عظمت کا عالم کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی 8 یا 10 سال کی عمر ہے، سارے لوگ 3 دن کا موقع دیا تھا، اگر 3 دن کے اندر میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو ٹھیک، ورنہ عیسائی دھرم کو مسلمانوں کو قبول کرنا پڑے گا، مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ اب سارے لوگ پریشان۔ پہلا سوال کیا تھا اگر خدا ہے تو خدا کے بعد کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا یہ بتا دو اگر خدا ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا تھا اگر خدا ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ 3 سوال۔ بڑے بڑے علماء پریشان، بڑے بڑے محقق پریشان، بڑے بڑے بزرگ پریشان۔ اب سارے لوگوں کا مجمع، آج تیسرا دن تھا، اب سارے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہائے اسلام کے تقدس کو مٹایا جائے گا، ہائے عظمت اسلام کو کھلواڑ بنایا جائے گا۔ سارے لوگ رو رہے تھے، بس روتے روتے جیسے لوگوں کی آہیں نکل رہی تھی، اے میرے معبود کسی اپنے بندے کو بھیج دے، کسی اسلام کی عظمت کو بلند کرنے والے کو بھیج دے۔ یہ صدائیں نکل رہی تھی، دیکھا 8 یا 10 سال کا بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر کے آ رہا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مسلمانوں اب بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے تو کب پڑھاؤ گے؟ قبر میں تمہارے ساتھ تمہارا مال و زر نہیں جائے گا،
बल्कि जब यही बच्चा तुम्हारे कब्र पर खड़े होकर कहेगा ए मौला तेरे कुरान का वास्ता मेरे बाप को बख्श दे, ए मौला मेरे जुबान को मत देख, अपने मुकद्दस किताब को देख, रब ताला फरमाएगा फरिश्तों मैं इसके बाप को देखूं या इसके कुरान पढ़ने को देखूं, इसका बच्चा हाफिज कुरान हो उसको मैं जमीन के अंदर अजाब दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। रात को बच्चा आया, आने के बाद में बच्चे ने देखा आंखों में आंसू, सबकी निचर चेहरे का जोग्राफिया चंद है। एक साहब से पूछा चचा ये तो बता दो क्यों उदास हो, यहाँ पर भीड़ कैसी है, बगदाद के चौराहे पर लोग इकट्ठा क्यों हो गए हैं। तब तक के बताने वाले ने बताया बेटा रास्ता ले लो, अच्छे अच्छे फंस गए हैं, तुम्हें फंसने की जरूरत नहीं है, मदरसे से छुट्टी हो गई है, जाकर के घर पर खाना खाओ आराम कर लो। बच्चा मुस्कुराया, कहा नहीं चचा हम अपनी कौम को छोड़ करके नहीं जाने वाले, बताओ मामला क्या है। कहा बेटा देखो सामने स्टेज लगा हुआ है, आज 3 दिन हो गया है, वो पादरी बैठा हुआ है, उसने चैलेंज किया था है कोई मुसलमान जो मेरे सवालों का जवाब दे, अगर वो मेरे सवालों का जवाब देगा तो हम मजहब इस्लाम को कबूल कर लेंगे, और अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो मुसलमानों को ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा चचा सवाल क्या है, पूछा सवाल क्या है, का सवाल ये है बेटा सवाल पूछ के क्या करोगे, अच्छे अच्छे खड़े हैं जवाब देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, सवाल बड़ा अजीब कर दिया है। का कौन सा सवाल किया, का सवाल किया है अगर खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है, दूसरा सवाल किया है अगर खुदा है तो उसका चेहरा किस तरफ है, और तीसरा सवाल किया अगर खुदा है तो उसके बाद क्या है। बच्चा मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए कुरान पाक को चूम लिया, चूमने के बाद इरशाद फरमाया ए चचा मुझे वहां तक पहुंचा दो, ये तो बहुत आसान जवाब है। तब तक के बुजुर्ग ने चेहरे को देखा, देखने के बाद में इरशाद फरमाया ए बेटा बड़े बड़े मौलाना खड़े हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, तू क्या जवाब देगा। कहा चाचा छोटे सवालों का जवाब शागिर्द देते हैं, वस्ताद नहीं देते हैं, ये तो शागिर्दों का काम है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। अल्लाह अल्लाह बच्चे को स्टेज तक पहुंचाया। बच्चे ने कहा क्या हाल है बुजुर्ग, बुजुर्ग ने नीचे मुड़ी कर किया था, ऊपर चेहरा किया, कहा बच्चे तुम कहां से आ गए हो, कहा मैं कहां से नहीं आया हूं, इन्हीं मुसलमानों के गोद में परवरिश पा करके अजमत कुरान को समझ करके कुरान को सीने से लगा करके इन्हीं वस्ताद से कुरान सीख करके अपने घर से नहीं रसूलुल्लाह के घर से आया। बस इतना सुनना था। तब तक के पादरी ने कहा बेटा तुम क्यों आए हो। वो बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा ए पादरी तूने छोटा सवाल किया है, इसलिए छोटे सवाल का जवाब देने के लिए बड़े लोग कहाँ आते हैं, छोटा बच्चा ही तो आया करता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। पादरी तंग हो गया, चेहरे पर पसीना आ गया, बड़े बड़े लोग हैरान हैं। आज 3 दिन हो गया है, कोई जवाब देने के लिए नहीं आया और ये बच्चा जवाब देने के लिए आया है। बस पादरी से पूछा अच्छा ये बता तेरा सवाल क्या है। कहा बच्चे तुम जवाब दोगे। कहा मैं जवाब दूंगा। कहा मेरा सवाल पहला ये है अगर खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। तुम्हारा अकीदा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। परवरदिगारे आलम के लिए कोई मकान नहीं, वो ला मकान में रहता है। अल्लाह हर जगह कादिर है, परवरदिगार हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, कतरे कतरे में मौजूद है। बस इतना सुनना था। का पहला सवाल अगर खुदा है तो क्या कर रहा है। दूसरा सवाल है अगर खुदा है तो उसका चेहरा किस तरफ है। तीसरा सवाल है अगर खुदा है तो खुदा के बाद क्या है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा ओ बुजुर्ग नीचे उतर। पादरी ने कहा बच्चे बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करना। अच्छा का ये बता जो सवाल करता है वो फरियादी होता है और जो जवाब देता है वो उस्ताद होता है। तो बता शागिर्द का मर्तबा बड़ा है या उस्ताद का। उसने ताज्जुबी हैरानी के आलम में चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कहा अरे जो उस्ताद होता है उसका मर्तबा बुलंद होता है। तो कहा ठीक है तू नीचे आ जा, मुझे कुर्सी पर पहले बैठने दे। बच्चे ने सीने से कुरान को लगाते हुए इशारा फरमाया नीचे उतर। जब नीचे उतरा बच्चा कुर्सी पर बैठ गया। बैठने के बाद में बच्चे ने कहा अब बता तेरा पहला सवाल क्या है। पादरी ने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि बताओ खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चा मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया ए पादरी मेरा खुदा मौजूद है और तुझ जैसे बदबख्त को इस वक्त कुर्सी से नीचे कर रहा है, मुझे कुर्सी पे बैठा।
بڑا حیران ہوا، ارے آپ 3 دن سے پھنسا کے رکھا تھا مسلمانوں کو، ایک چھوٹا سا بچہ کہاں سے آ گیا؟ بس اتنا سننا تھا۔ کہا اچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ خدا ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہا یہ موم بتی سمجھتا ہے بزرگ۔ کہا ارے ہم بوڑھے ہو گئے 60 سال کی عمر میں موم بتی نہیں سمجھتے، بچے کیسی باتیں کرو؟ کہا لے پیسہ مجھ سے لے گا یا خود دے گا تو؟ کہا ارے میں ہی دے دوں گا۔ کہا جا موم بتی دکان سے کوئی نہیں، تو ہی خرید کر کے لے آ۔ اب وہ پادری گیا موم بتی لے کر کے آیا، کہا یہ ممبر ہے ذرا موم بتی کو جلا دے۔ موم بتی کو جلایا، جلانے کے بعد جب اس کے اندر سے لو نکلی، اس کے اندر سے شعاع نکلی، اس کے اندر سے نور نکلا، کہا یہ اس کے اندر سے جو نکل رہا ہے سرخی، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام نور ہے۔ کہا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کہا نور بولتے ہیں۔ پادری سے بچے نے پوچھا یہ بتا اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ ارے کہا بیٹا پاگل ہو گئے ہو، یہ تو نور ہے۔ بس بچہ تڑپ گیا، کہا ظالم ارے جب دنیا کے نور میں چہرہ نہیں ہوتا تو میرا خدا تو نور العلا نور ہے، میرے خدا کا چہرہ کہاں ہوگا؟ بس اس کے چہرے پر اور پسینہ آ گیا۔ کہا اچھا جلدی بول، ٹائم نہیں ہے، گھر جانا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، مدرسے سے آ رہا ہوں۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا اگر خدا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اے بڈھے یہ بتا 10 تک گنتی یاد ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں تو پڑھاتا ہوں، مولانا ہوں اپنے قوم کا۔ اچھا 10 تک گنتی یاد ہے تو گننا شروع کر دے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہا بس 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 زیادہ مت گننا۔ اب اس کے پیچھے گنتا شروع کیا، اس نے کہا 9 9 کے پیچھے، کہا 8 8 سے پہلے، کہا 7 کہا 7 سے پہلے، کہا 6 کہا 6 سے پہلے، کہا 5 کہا 5 سے پہلے، کہا 4 کہا 4 سے پہلے، کہا 3 کہا 3 سے پہلے، کہا 2 کہا 2 سے پہلے، کہا 1 کہا 1 سے پہلے۔ کچھ بھی نہیں کہا رے ظالم، دنیا کا یہ گنتی جب 1 کے بعد کچھ بھی نہیں تو میرا خدا تو وحدہ لا شریک ہے، خدا کے بعد کیا ہوگا؟ مسلمانوں سن لو، بچوں کو قرآن نہ پڑھانے والوں، بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دینے والوں، اسی بچے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ جس مسلک پر جو ہمارے امام ہے، امام کا نام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم تو آپ کا لقب ہے، حنیفہ کون ہے؟ یہ انبیاء، ان کی لڑکی ہیں۔ کس کی لڑکی ہے؟ امام اعظم کی۔ اچھا یہ امام اعظم کے نام کے ساتھ ان کا نام، ان کی بچی کا نام کیوں جوڑا جاتا ہے؟ سن لو، اگر باپ نمازی تو بیٹا بھی نمازی، اگر باپ حافظ قرآن تو بیٹا بھی عالم دین ہوتا ہے۔ بہت ہوشیار تھی، ایک مرتبہ آ گیا حیض و نفاس، جو عورتوں کو ماہواری آتی اس کا مسئلہ آ گیا۔ ایک خاتون امام اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہا سرکار ایک مسئلہ لے کر کے آئی ہوں۔ ایک ایپل لیا، لینے کے بعد اس کو کاٹ دیا، سفید کا ایک طرف کر دیا اور سرخ والا ایک طرف کر دیا، ایک سیدھا ایک الٹا کر دیا۔ کہا سرکار اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ امام اعظم حیران، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ ان کی بیٹی نے کہا ابو بتا دو مسئلہ۔ کہا بیٹی میں نے، تو کیا بتا پائے گی؟ کہا بتا دوں مگر وعدہ کرو جہاں جہاں آپ کا نام وہیں وہیں میرا بھی نام، جہاں جہاں آپ کا نام وہیں وہیں میرا بھی نام۔ آپ نے وعدہ کر لیا تو آپ نے کہا سرکار اس طرح سے اگر سفید خون آتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ لال سرخ خون آئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ امام اعظم جھوم گئے، اپنے بچی کے ماتھے کو چوم لیا، کہا یا اللہ ایسی شہزادیاں سب مسلمانوں کو عطا کر۔ مدرسہ کا نام کیا رکھا دوستان؟ رضائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی رضا کے لیے بچوں کو بھیجو، اور جنت میں مکان بنانا ہے تو بچوں کو بھیجو، قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو بچوں کو بھیجو۔ ماں باپ اور خاندان کے 7 افراد کی مغفرت کروانا ہے تو بچے کو حافظ قرآن بنانا۔ مسلمانوں دیکھو، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ، کچھ سن کر کے۔ علماء سناتے رہتے، آپ واقعہ سنتے ہو، سن کر کے کان سے نکال دیتے ہو۔ صبح چوراہے پر کسی نے پوچھا بیان کیسا رہے؟ بہت اچھا بیان ہوا، کیا سمجھ میں آیا؟ کہا وہی تو نہیں سمجھا۔ جب آپ نے سمجھا نہیں تو بیان کہاں سے اچھا ہو گیا؟ میرے بھائی سنو، آیات طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ 2 اشک ہی کافی ہے گر کچھ اثر کریں۔ مسلمانوں آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہو، کیا اللہ کے ولی جاہل ہوتے ہیں؟ کوئی تاریخ دکھا دے گا کوئی اللہ کا ولی آ تو اس کو آنکھوں سے پلا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ولی کے مرتبے پر فائز کرنے سے پہلے اس کو عالم دین بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں،
حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاکی، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سب سے چہیتے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ 8 سال۔ اس سے پہلے جب سب سے پہلے بار مدرسے میں گئے تو آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ کتنے؟ 4 سال کی آپ کی عمر تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر کے مدرسے میں حاضر ہوئی۔ ہونے کے بعد سلام و کلام ہوا۔ ہونے کے بعد میں کہا حافظ صاحب، اے عالم صاحب، میرے بچے کو قرآن پڑھا دو۔ سبحان اللہ، اے اللہ، ایسے سارے مسلمانوں کے ماں باپ ہو جائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے امام کی بارگاہ میں آئے۔ مولانا دنیا کی کتاب بعد میں پڑھائیں گے، پہلے اللہ کا کلام پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کی عمر 4 سال کی ہے۔ لے کر کے آئے، کہا اس کو قرآن پڑھا دو۔ اگر آج امام صاحب کہتے 101 روپیہ لیا، آج تو نے قرآن شروع کیا ہے، تو بوال ہو جائے، کل استعفیٰ تیار۔ کیوں؟ امام صاحب نے 101 روپیہ مانگ لیا۔ مسلمانوں، ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن کے ایک حروف کا بدلہ دے سکے؟ میں کہتا ہوں پورے دنیا کے سونے چاندی کو ایک پلے پہ رکھ دو اور قرآن کے ایک حروف کو ایک پلے پہ رکھ دو، پوری دنیا میں قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھوانے کے لیے بہت اچھا انتظام کرتے تھے۔ فاتحہ خوانی کا انتظام ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، آپ کی عمر 4 سال کی، آپ کے سامنے بغدادی قاعدہ پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا استاد گرامی، یہ تو مجھے زبانی یاد ہے، قرآن شریف لایا جائے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جب قرآن شریف لایا گیا، استاد گرامی نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بڑے پیارے اچھوتے انداز میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد گرامی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بچپنا تھا، سبحان اللہ، بڑی پیاری آواز تھی۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ چپ۔ بسم اللہ کہا تو پڑھ لیا، بسم اللہ کہا تو پڑھ لیا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ استاد گرامی نے کہا ایک قطب الدین یہ بتا دے بیٹا، نہ تو بغدادی قاعدہ پڑھے گا نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا بیٹا؟ آپ فرماتے ہیں استاد گرامی، نہ تو پہلا پارہ پڑھوں گا، نہ تو دوسرا پارہ پڑھوں گا، نہ تو تیسرا پارہ پڑھوں گا۔ اے استاد گرامی، میں سورہ فاتحہ سے نہیں بلکہ سبحان الذی اسریٰ سے پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ اسرا سے پڑھوں گا۔ استاد گرامی نے کہا بیٹا پاگل ہو گئے ہو، جو مدرسے میں آتا ہے بغدادی قاعدہ سے شروع کرتا ہے، الف با تا سا سے پڑھتا ہے، اور یہ تم کہاں سے آ گئے ہو؟ پہلا بچہ ہے جو ہمارے مدرسے میں بغدادی قاعدہ پڑھنے کو تیار نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ اے بیٹا، اگر تو سبحان اللہ اسرا 15واں پارہ سے پڑھے گا تو یہ 14 پارہ کون پڑھے گا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مسکرائے۔ استاد نے پوچھا بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا استاد گرامی 14 پارہ تو مجھے زبانی یاد ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 14 پارہ تو مجھے زبانی یاد ہے، اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ استاد گرامی حیرانی کے عالم میں، سارا مجمع لگا ہوا ہے۔ کہا اچھا بیٹا چل 14 پارہ زبانی سنا دے، پھر میں آگے پڑھاؤں گا۔ استاد گرامی کے جملے کو سننے کے بعد میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا۔ پہلا پارہ ختم کر دیا، لوگ چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا پارہ ختم کر دیا، لوگ چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا پارہ ختم کر دیا، لوگ چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10، 11، 12، 13، 14 جب ہو گیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہو گئے۔ کہا بیٹا آگے پڑھو۔ آپ فرماتے آگے مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا آپ آگے تو بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے یہ بتا دے کہ تجھے 14 پارہ کہاں سے یاد ہوئے؟ بس اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں استاد گرامی سنو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج آپ نے پوچھ لیا ہے۔ میں سوچتا تھا راز کو راز میں رہنے دو، مگر جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی۔ صبح سویرے میری امی اٹھتی تھی، فجر کی نماز پڑھتی تھی اور قرآن شریف لے کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک کہ 14 پارہ قرآن پاک کا تلاوت نہ کر لے میری ماں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ وہ استاد گرامی میری ماں دنیا میں قرآن پڑھتی تھی، میں پیٹ میں رہ کر کے قرآن سنتا تھا۔ جب دنیا سے آیا ہوں، جب دنیا میں آیا ہوں تو دنیا دار بن کر کے نہیں، 14 پارہ کا حافظ قرآن بن۔
माँ बहनों गौर के साथ सुनो, अपने बच्चों को हीरो मत बनाओ वरना जीरो हो जाएंगे। हीरो मत बनाओ वरना जीरो हो जाएंगे। बनाना है तो गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बना दो, गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना दो। अगर कुतुबुद्दीन नहीं बन सकते तो कुतुबुद्दीन के गुलाम तो बन सकते हैं, गरीब नवाज नहीं बन सकते तो नवाज के गुलाम तो बन सकते हैं। हजरत बाबा फरीद नहीं बन सकते तो फरीदुद्दीन के गुलाम तो बन सकते हैं। रसूलुल्लाह के गुलामी का पट्टा डालने से पहले औलिया अल्लाह के गुलामी का पट्टा अगर बच्चा गले में डाल लेता है तो वो बच्चा कभी माँ बाप का गुस्ताख नहीं होगा बल्कि माँ बाप का वफादार होगा। और सुन लो माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, माओ को सताने वालों, बाप को रुलाने वालों, कुरान कहता है कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। गाली तो बाद में देना, लड़ाई झगड़ा करने की बात बहुत दूर की। कुरान शरीफ में आया है कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। माँ बाप के सामने सीना तान के बाद में खड़े होना कुरान शरीफ में आया है। कुरान कहता है कि माँ बाप को उफ तक मत कहना। ये मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई माँ बाप को सताता है, माँ बाप को रुलाता है, माँ बाप का गद्दार है, माँ बाप को सताने वाला है तो वो खबा में अपने सर को पटक पटक करके मर जाए मगर उसका एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं जब तक कि उसके माँ बाप उससे राजी ना हो। माँ बाप की तौहीन मत करना, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। ये वो माँ बाप हैं जिनकी अजमत को मेरे मुस्तफा ने बता दिया, वरना हमारी कोई कदर नहीं थी, हमारा कोई वकार नहीं था, हमारी कोई इज्जत नहीं थी और हमारी माँ बहनों का तो कोई वकार ही नहीं था। मुस्तफा जाने रहमत का अगर ये शुक्रिया अदा करना चाहे, नबी के फरमान पर अमल कर ले। मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। ओ मेरी माँ बहनों, तुम तो बाजारों में बेची जा रही थी, हिंदुस्तान में राजस्थान की सरजमीन पर आज भी वो स्थल मौजूद है जहाँ पर शौहर के मरने के बाद में लड़कियों को जिंदा आग में जलाया जाता था। ये मेरे मुस्तफा का करम है। नबी ने फरमाया औरतें जलाई नहीं जाएंगी बल्कि बेवा औरत के साथ शादी कर लेना। शादी करना दुनिया दार की सुन्नत नहीं है, शादी करना आमिना के लाल की सुन्नत। मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में मुस्तफा कुंवारे, खदीजा दो शौहरों की बेवा, मेरे सरकार ने खदीजा से शादी करके दुनिया को पैगाम दिया बेवा से शादी करना ये जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। माँ बहनों को चाहिए कि दिन रात अल्लाह की इबादत करें, परवरदिगार आलम की बारगाह में सजदा करें। नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब ये कहती है बच्चे की परवरिश करूं कि नमाज पढ़ूं, खाना बनाऊं कि नमाज पढ़ूं। मैं कहता हूं ये खाना भी बनाती है, टीवी भी देखती है, खाना भी बनाती। बच्चा रोए तो उसको टीवी चालू करके उसके सामने लिटा देते हैं। बड़ा हो गया होने के बाद जब ठुकाई शुरू करता है, करने के बाद इमाम साहब की बुला तावीज बना दो। मैं कहता हूँ नक्श क्यों बनवाती हो, बच्चे को बिगाड़ने वाले तुम हो। बच्चा तो नेमत इलाही बनकर के आया था, गुनाह की तलवार माँ बाप उसके दिल पर चला रहे हैं, बच्चे को माँ बाप बिगाड़ रहे हैं। ओ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ करके बच्चों को सुनाओ, कलमे की आवाज उनके कान में जाना चाहिए। जो बच्चा बचपन से कुरान सुनेगा, कुरान उसको पढ़ करके सुनाओगे तो वो आगे चल करके आम इंसान नहीं बनेगा, आगे चल करके तुम्हारा बच्चा हाफिज़ कुरान। सुनो मेरी माँ बहनों, बहाना मत करो, आखिरी बात सुन लो। आप कहते हो कि बच्चे की परवरिश करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। कोई जो मुस्तफा की शहजादी फातिमा की तरह हो, है जो रसूल पाक की बेटी सैयदा आबिदा जाहिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा की तरह हो, जिसके बारे में नबी फरमाए मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, सुभान अल्लाह। जिसके बारे में नबी फरमाए मेरी बेटी ताहिरा है, जिसके बारे में नबी फरमाए मेरी बेटी तैयबा है। अरे जिसने बचपन में रसूल पाक की सोहबत में रह करके जिसके सर पर मुस्तफा दस्ते शफ़क़त फेरे हो, जो मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम से लिपट करके रोई हो, तो मुस्तफा के आगोशे मोहब्बत में परवरिश पाई हो, उस फातिमा का कोई जवाब नहीं है। दुनिया के तमाम शहजादियों को एक पल्ले पर रख दो और रसूल कायनात की बेटी फातिमा को एक पल्ले पर रख दो, तो पूरी दुनिया में मुस्तफा की शहजादी फातिमा का कोई जवाब नहीं। मगर आओ माँ बहनों सुन लो हजरत सैयदा फातिमा की दास्तान। आज काम का बहाना करने वालों,
شوہروں کا بہانہ کر کے کہ کھانا ٹائم پر ملنا چاہیے. حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی. کتنا کام؟ آپ کہو گے کون سا پاگل مولانا آ گیا، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، 3 کام کیسے ہوگا؟ تو سن لو، میں اپنے گھر کی بولی نہیں، زبان گنہگار کی ہے مگر حدیث پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میری زبان کو مت دیکھو، یہ تو دیکھ لو یہ کلام کس کا ہے، یہ فرمان کس کا ہے. سیدہ عابدہ زاہدہ رسول کائنات کی بیٹی فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی. مولائی کائنات مزدوری کر کے لاتے تھے. رسول پاک نے جہیز میں اپنی بیٹی فاطمہ کو چکی چلانے کے لیے پتھر کی چکی دی تھی. سیدہ فاطمہ جو کو چکی میں ڈال کر کے ہاتھوں سے چلاتی تھی. اللہ اللہ، وہ فاطمہ جب چکی چلائے تو حوران غلمہ رش کریں. وہ فاطمہ جن کا احترام جنت کی حوریں کرے. وہ فاطمہ جن کے پردے کا احترام فرشتے کریں. وہ فاطمہ جنہوں نے ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالے کے بعد میں جن کے تلوے کو چاند سورج نے نہ دیکھا ہو. وہ فاطمہ جن کے جنازے کو رات کے تاریکی میں اٹھایا گیا ہو. وہ فاطمہ جن کے پردے کا کوئی جواب نہیں ہے. سیدہ فاطمہ حضرت مولائی کائنات جب مزدوری کر کے لاتے تھے، سیدہ فاطمہ جو کو چکی میں ڈال کر کے مصطفیٰ کی لاڈلی، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، حضرت سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے نور، سبحان اللہ، اس جو کو چکی میں ڈال کر کے سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی اور اپنے پیر میں حسن و حسین کے جھولے کے رسی کو بند کر کے پیر سے حسن حسین کو جھولا جھولاتی تھی اور زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، درود پڑھتی تھی. مجھے کہنے دیا جائے او میری ماں بہنوں، اگر فاطمہ نہیں بن سکتی ہو تو فاطمہ کی کنیز تو بن جاؤ، فاطمہ کی خادمہ تو بن جاؤ. جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا. میں جاتے آتے پیغام دے رہا ہوں، اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو ماؤں کو ستایا نہیں جائے گا. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو عیاشیوں کے اڈے پر آگ لگ سکتی ہے. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو جوا کے اڈے کو بند کیا جا سکتا ہے. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو ماؤں کا احترام کیا جائے گا. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو مسجد کے نمازیوں کی قدر کی جائے گی. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو علماء کا احترام کیا جائے گا. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو کبھی بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا. اگر مسلمان غلام نبی بن جائے تو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا. اور جب اس کی لاش اٹھے گی، اس کا جنازہ اٹھے گا، لوگ کہیں گے، شہر والے بولیں گے، محلے والے بولیں گے، یہ دیکھو لاش آ رہی ہے، یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے. عرش کے فرشتے کہیں گے نادان چپ جا، یہ میت نہیں غلام نبی آ رہا ہے، عاشق نبی آ رہا ہے، مصطفیٰ کا غدار نہیں بلکہ نبی کا وفادار سپاہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے گر کچھ اثر کرے. ایک لفظ اگر آپ نے دل میں بسا لیا، دل کی گہرائی میں اتر گیا تیر بن کر کے. اور میرے نبی فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے مسلمانوں. آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو، بارگاہ خدا بندی میں اپنے پیشانی کو جھکا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو. ایک صاحب نے اس سے سوال کیا، مولانا وہ کون سا پانی ہے جو پانی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا؟ بتا دوں؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. مسلمانوں وہ سمندر کا پانی نہیں ہے، وہ دریا کا پانی نہیں ہے. میں نے کہا میاں سنو، وہ پانی ہے جو مومن، جو گنہگار بندہ رات کے سناٹے میں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے اللہ کا جب خوف طاری ہوتا ہے، خوف الہی کی بنیاد پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور رات کے سناٹے میں مولا کی بارگاہ میں روتا ہے. اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں فرشتے اس کو جمع کر لیتے ہیں. میدان قیامت میں اسی آنسو سے جہنم کی آگ کو بجھایا جائے گا اور بتایا جائے گا سن لو، خوف الہی میں جو آنسو گرے جب اس کے طاقت کا یہ حال ہے تو جو محبت الہی میں آنسو گریں گے اس کے طاقت کا حال کیا ہوگا؟ جو عشق نبی میں آنسو گریں گے اس کے طاقت کا حال کیا ہوگا؟ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ سچے کیا نیتاؤں کی جماعت ہے, چودھریوں کی جماعت ہے, مالداروں کی جماعت ہے, سیٹھوں کی جماعت ہے. قرآن نے نہیں کہا, قرآن نے کہا نہ مالداروں کی جماعت ہے, نہ تو سیٹھوں کی جماعت ہے, نہ تو چودھریوں کی جماعت ہے, وہ اللہ والوں کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ اللہ والوں کی جماعت ہے. اللہ ہم مدینہ تو نہیں آ سکتے, اجمیر تو جا سکتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے کہیں کسی کو بھیجا, کہیں کسی کو بھیجا, مگر راجستھان والوں اپنے قسمت پر ناز کرو. مصطفیٰ نے جب راجستھان کی باری آئی, اجمیر کی باری آئی, تو عام انسان کو نہیں بھیجا, اپنے خاندان کے چشم چراغ کو بھیجا. اور ہم تو خواجہ والے ہیں. ارے امریکہ کے لوگ آ کر کے روضے خواجہ کا دیدار کریں اور ہم راجستھان میں لے کر کے نہ جا پائیں تو بدقسمتی ہے ہماری. ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں. شیر کو میں نے ارمایا, میں یوپی تھا تو میں تڑپتا تھا یا اللہ کب بارگاہ خواجہ میں حاضری ہوگی. اور جب راجستھان پہنچا تو کئی لوگوں نے مجھ کو پیسہ بھی دیا کہ آپ چلے جائیے, مگر جا نہیں پایا. مگر جب بلایا تو ہفتے میں کار سے جا رہے ہیں, ایک ایک بار نہیں دو دو بار جا رہے ہیں. اور جب روضے خواجہ پر دروازے پر نظر پڑی میری تو لکھا تھا نائب مصطفیٰ غریب نواز, دلبر مرتضیٰ غریب نواز. بس اسی کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے جس کی گنبد پر نظر پڑتی ہے بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ جب اجمیر کا یہ حال ہے, غریب نواز کے آستانے کا یہ حال ہے, تو رسول اللہ کے آستانے کا حال کیا ہوگا. مسلمانوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے. پورا ماحول چینج ہو گیا تھا, مگر اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے اپنے نیکوں کی محفل میں, ذکر خیر کی محفل میں بلا لیتا ہے. آپ کو اللہ والے نے چن لیا. جو آئے تھے دکھانے کے لیے وہ چلے گئے, اور جس کو اللہ کچھ دینا چاہتا تھا ان کو فیض و برکات, ان کو روک لیا. مت جانا. مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے. اور یہ جو مدرسہ چالو ہونے جا رہا, دعا کرو کہ اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. سب بچوں کو بھیجو, بھیج کر کے قرآن پڑھاؤ. مسلمانوں میں دور سے بتاؤں گا اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی جملہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کی خدمت کرو یا تو مال کے ذریعے, یا تو زبان کے ذریعے, یا تو طاقت کے ذریعے, جس طرح آپ سے ہو سکے دین کی خدمت کرو. سن 1932 کا واقعہ ہے. اٹھاؤ کتاب کا نام تاریخ ہندوستان, حوالہ غلط ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا. انگریزوں کی حکومت تھی, ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا, ہندوستان پاکستان کا. اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمانوں تاریخ پڑھو. تاریخ جب تک آپ اردو نہیں پڑھو گے کتابیں آپ کو نہیں ملے گی. اور ہندی میں تو بہت سارے واقعات کو چن کر دیا گیا ہے. اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو تو اس طرح لکھا گیا ہے, معاذ اللہ بدنام کیا گیا. میں بتاؤں اورنگزیب عالمگیر نے تو وہ انصاف کیا ہے کہ بھارت میں ایسا کوئی منصف بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے. صرف یوپی میں 12,000 مندروں کو وظیفہ اورنگزیب عالمگیر دیتے تھے. ان کا سب سے پہلا جو وزیر خزانہ تھا وہ بھی غیر مسلم تھا. اورنگزیب نے ظلم نہیں کیا, مارا ان کو. جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے عزتوں کو لوٹتے تھے پہاڑیوں میں چھپ کر کے, ان کو اورنگزیب عالمگیر نے مارا ہے. اور جنہوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنا چاہا ہے اورنگزیب نے ان کو مارا ہے. ہمارا مذہب کل بھی پاک تھا, آج بھی پاک ہے, صبح قیامت تک پاک رہے گا. اور جو اس کے دامن کرم میں آ جائے گا اللہ اس کے دل کو بھی پاک. سن 1932 کا معاملہ ہے. اسی گیتا کتاب کو, اسی قرآن کو چیلنج کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا وہ سچا, مسلمان بولا یہ سچا. کیا بولا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی رہی ہے. کیا نہیں ہے؟ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا کیسے مان لوں کہ یہ سچا ہے؟ اس نے کہا ایک کام کرو کہ آگ کے شعلوں کو بھڑکا دیا جائے, بھڑکانے کے بعد میں آگ کے شعلوں کو بھڑکانے کے بعد میں تم ہاتھ میں گیتا کتاب کو لے لو, ہم قرآن کو لے لیں, اور دونوں آگ میں کود جاتے ہیں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا. دونوں لے کر کے نکلے,
دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. مسلمان نے قرآن کو سینے سے لگایا, اس نے اپنے کتاب کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد میں جب دونوں چلے آگ میں تو دونوں چلے جا رہے ہیں, دونوں کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہوا. اس نے کہا میری کتاب سچی, قرآن کا پڑھنے والا عاشق نبی پکار اٹھا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, قرآن کل بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے. ارے میرے نبی نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے, اور جہنم کو حافظ قرآن کی بات تو دور کی بات ہے. ارے قرآن پڑھنے والا بچہ جو قرآن پڑھائے وہ استاد, اگر بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے مار دے, استاد کا ہاتھ پڑ جائے, وہاں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی تو دنیا کی آگ کی تو بات کر رہا ہے. اللہ اللہ. اس نے کہا اچھا ہاتھ چھوڑ کے چل, ہاتھ چھوڑ کے چل, ابھی معلوم ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جب ہاتھ چھوڑ کر کے چلے تو مومن مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کر کے مسکراتا چلا جا رہا ہے, سبحان اللہ, اور وہ جلنے لگا ہے. بچاؤ, اسی منظر کو دیکھ کر کے کراچی کی سرزمین پر بہت سارے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا. مسلمانوں قرآن سچا ہے. آج بھی سب سے زیادہ اگر اسلام پھیل رہا ہے تو امریکہ کی سرزمین پر اسلام پھیل رہا ہے. مسلمانوں اسلام ہے, جتنا ہی کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا. نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے. یہ جلسہ نور زندہ باد پائندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سمعِ بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم, شہریار ارم تاجدار حرم, نوبہاری شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں کتنے میں کے ہوئے ہے مدینے کے پھول, کتنے میں کے ہوئے ہے مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, سمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکم. دعا کے لیے آپ لا
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. الہ العالمین کریمہ کا رسازہ بندہ نوازا مولا تعالیٰ تیرا اور تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوا تبرک حاضر ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی درود پاک پڑھا گیا. مولا سب تیری بارگاہ بے نیاز بے نظر ہے قبول فرما لے. الہ العالمین پڑھنے میں لفظ یا ساون کسی قسم کی کوئی غلطیاں ہو گئی کوئی کمی ہو گئی تو پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. الہی اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب عطا کر. سب سے پہلے پیارے آقا ہم غریبوں کے داتا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں نظر ہے مولا قبول فرما لے. الہ العالمین آپ کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس خاکدان کیتی پر تشریف لائے مولا سب کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما لے. مالک مولا نے انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات شہدائے کربلا شہدائے بدر شہدائے حنین اولیاء اللہ مولا سب کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما لے. خصوصیت کے ساتھ مولا حضور علی سرکار رحمت اللہ سیدی علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لے. اے مولا صاحب مزار کے صدقے میں ہم حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے پروردگار جن جن لوگوں نے اس محفل پاک میں حصہ لیا مولا ان کے ہم سب کے نیک اور جائز مقصد کو پوری فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کے دکان میں مکان میں تجارت میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اے مولا صاحب مزار کے عرس کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کو زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما. مولا ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے. الہی ہم سب میں جو بیمار ہو مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار ہم سب میں جو قرضدار ہو مولا ان کو قرض سے چھٹکارا عطا فرما. اے پروردگار ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں مولا ہمارے بھائی جو بے روزگار ہو مولا ان کو رزق حلال عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو جب تک کہ دنیا میں رکھ غلام مصطفیٰ بنا کے رکھ اور جب دنیا سے جائیں تو
عاشق رسول بن کر کے جائیں۔ الہی ہم سب کو نماز 5 وقتہ کا نمازی بنا دے۔ اے مولا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات تیری رحمت برستی ہے۔ سنا ہوں کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب جمع واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم۔